ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. گرامی قدر حاضرین و سامعین، اہل اسلام، شاکان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، قرآن مجید فرقان حمید اہل اسلام نو زندگی دے ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں. اس آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، آج کل خبر دا دور ہے، تو خبر دے بارے قرآن نے جو سانو حکم دیتا ہے بڑا واضح، اس دے بارے بارے نال گفتگو کرنا چاہنا کہ خبر کی حیثیت رکھتی ہے اور خبر دا مقام اور مرتبہ شرعاً تعین کیتا جائے کہ شرعاً خبر دا مقام کی جڑی خبر ساڈے کو پہنچے. خبر دے بہت سارے اس وقت ذرائع میں، جنہیں جو اخبار ہے، خبر دی جمع اخبار، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، فیس بک اور ایک بہت سارے ایسے ذرائع نے. شخصی طور پہ، زبانی طور پہ کوئی آدمی، یعنی دنیا جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، خبر دے ذرائع بڑھتے جا رہے ہیں. بہت ساریاں خبراں ساڈے کول مختلف طریقیاں تو پہنچ ہیں. کوئی کسی بندے دے بارے، کوئی کسی ملک دے بارے، کوئی کسی ادارے دے بارے. جدو انسان کو خبر پہنچتی ہے تو خبر تو بعد نفسیاتی طور پہ انسان اس خبر سے اپنے رد عمل کا اظہار کرتا ہے. کچھ خبراں کا رد عمل فوری اور بڑا سخت ہوتا ہے، کچھ خبراں کا رد عمل ذرا لیٹ ہوتا ہے اور وہ بڑا سلولی ہوتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خبر جس طرف تو آئی ہے اور اس کی نوعیت کی ہے، اس کے مطابق انسان کا رد عمل ہوتا ہے. فار ایگزامپل سارے کو خبر آئی ہے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کا جو رد عمل ہے وہ فوری بھی ہوتا ہے اور وہ جذباتی ہوتا ہے. اگر کسی کو خبر ملے کہ تیری لاٹری نکل آئی ہے، وہ رد عمل اور ہے. کسی کو خبر ملے تیروں اللہ نے بیٹا دیتا ہے، وہ رد عمل اور ہے. جب وہ خبر ملتی ہے تو خبر تے انسان بلا سوچے سمجھے جب رد عمل کا اظہار کرتا ہے تو شریعت مطالعہ اس تو انسان کو روک دی. چند خبراں تواڈے کول پہنچ گئی نے تو شریعت مطہرہ ایک راستے کا تعین کر دیے کہ تواڈے کول خبر پہنچے تو تسی فوری ری ایکشن نہ کرو. توجہ ہے حضرات؟ ہو سکتا ہے تہاڈا ری ایکشن غلط ہوئے اور تہاڈی ندامت ہوئے. قرآن اس ندامت اسلام اہل اسلام کو بچان واسطے ایک راستے کا تعین کر رہے ہیں. سوچن کے انداز دو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پازیٹیو سوچنا، ایک ہوتا ہے نیگیٹو تھنکنگ یعنی غلط سوچنا. ہر انسان دے سوچن دا انداز تعین کرتا ہے کہ وہ دا ذہن کیسا ہے، اس دا مائنڈ کیسا ہے اور اس دے علم دی سطح کی ہے. سوچن دے دو انداز نے. میں پچھلے جمعہ دے اس جگہ دیکھ چھوڑیا سی جو
جملہ ہے کہ اس تو بعد ہی میں ذہن بنایا کہ میں یہ اتنے بھی گفتگو کرا اور سنگیاں کو بات پہنچے. ساڑھے کو خبر ہو گئی ہے اسی ہوتے پہ سوچنا ہے. سوچن کے طریق دو نے. فار ایگزامپل ایک گلاس ہے وہ ادھا پانی ہے اور ادھا گلاس خالی. ادھا گلاس پانی کا بھرے ہے اور ادھا گلاس خالی ہے. یہ نہیں ادھا گلاس پانی. اصل تک یہ دو کومنٹس نے دے ہوتے ہیں. ادھا گلاس خالی ہے. دوسرا سوچ کے بندہ تک کے کہہ رہا ہے ادھا گلاس پانی کا بھریا ہوا ہے. بھریا ہوا ہونا صرف ہے, خالی ہونا عیب ہے. خالی ہونا عیب ہے, بھریا ہونا صرف ہے. فار ایگزامپل جس بندے نے کہا خالی ہے اس میں عیب نہیں ہے, اس کی نظر اس نے عیب تے گئی. جس نے کہا ادھا بھریا ہوا ہے بولیا انہیں بھی سچی ہے لیکن اس نے نظر اس کی خوبی تے رکھی ہوئی ہے. یہ بنیادی طور پہ فرق ہوتا ہے سوچن کا. انسان اپنے گمان نال تعین کر کے کسی بندے دے بارے اپنے گمان نال تعین کر کے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے. جس کے بارے میں پچھلے جمعے میں دسیا سی. فار ایگزامپل ایک عالم دین ہے. عالم دین ہے یا کوئی ذمہ دار ہے. میں ویسے عالم دین کا نام لے رہا ہوں کسی شعبہ زندگی دے جو بندہ ہوئے اگر تے وہ مفلوق الحال ہے وہ دے کپڑے پھٹے میں تے اسی آکھاں گے کہ یار انہاں مولویاں والا کام کوئی نہیں ہے, انہاں دا کوئی حال نہیں, اے بیچارے ہی نہیں لگے پھر. اگر مولوی اچھے کپڑے پہنے تو اسی کہاں گے پتن والے نے مسجد دے پیسے کھاتے ہوئے. یہ سمجھ آ رہی ہے. اگر ایک بندہ, میں مولوی کو تھوڑا جہا تھوڑے کو آ گیا, ایک بندہ منہ کچھ پڑھ رہے, ایک بندہ وہ تک کے کہتا ہے ایک گانے بول رہے, ایک منہ گانے بول رہے, دوسرا کہتا ہے نہیں یار ہو سکتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو, سر ہو سکتا ہے وہ درود شریف پڑھ رہا ہو. سوچن کے انداز بدلنا چاہیے. اسی ذہن ہی پٹھا کر لیا ہے, ساڑھے ذہن کی جو ہے نا اس عجیب و غریب صورتحال ہو گئی ہے. اسی کسی چیز کو بھی مثبت پہلو تکڑے ہی نہیں چاہتے. اگر کسی نے اچھے کپڑے پہنے, کسی نے اچھا مکان بنا لیا تو اسی یہ سوچ رہے ہیں کہ یار انہیں پتہ نہیں وہ کتنے گبلا مارے ہیں, پتہ نہیں کتنے میں 2 نمبری کی تھی جڑا ایڈا مکان بنائی بیٹھا ہے. اسی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار ہو سکتا ہے انہوں اللہ نے اپنی بارگاہ جو اس کے حلال عطا فرمایا ہو. اسی یہ کیوں نہیں سوچتے. اسی کسی بندے نو رات دے وقت بازار چل گیا میں ادھی رات کا وقت ہے. ایک بندے کہنا ہے پتہ نہیں کہڑے کنجر خانے چوہے اٹھ کے آ رہے ہیں. دوسرا ہو سکتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے تہجد دی نماز پڑھنا واسطے اٹھا. توجہ ہے سر, دونوں چیزوں کا امکان ہے نا, امکان دونوں چیزوں کا ہے, لیکن ساری زیادہ تر لوگوں کی جو سوچ ہے وہ غلط پاسے چل رہی ہے. پازیٹیو تھنکنگ ہے ہی نہیں لوگوں کے اندر رہ گئی. پازیٹیو تھنکنگ اتنی کم ہو گئی ہے کہ اگر ایک عورت اور مرد اکٹھے جا رہے یا بازار کھڑے ہو گئے تو اساں دیکھ کے پہلی گل یہ کرنی ہے نہ عورت صحیح ہے نہ بندہ صحیح. ساڑھے ذہن چیزوں میں گھومنی شروع ہو جانی کہ عورت بھی صحیح نہیں تو مرد بھی صحیح نہیں. ساڑھے تو کسی بندے نہیں سوچنا یار ہو سکتا ہے وہ بہن بھرا ہو, یار ہو سکتا ہے وہ میاں بیوی ہو, یعنی سانو ہو سکتا ہے انہوں کا رشتہ ہی ایسا مارم کا ہوئے کہ وہ مل سکتے ہو, ایک دوسرے کو بیٹھ سکتے ہو, گل بات کر سکتے ہو. یار ہو سکتا ہے عورت مسافرہ ہوئے ہو, کسی مدد کی ضرورت ہوئے ہو, بندہ کی مدد کر رہا ہوئے. اسی اتنی کوئکلی جج کر لیا نا
بغیر کسی وجہ سے کوئکلی ججمنٹ ہوگی ساڑی فوراں نتیجہ کاٹ کے اگلے پہ تھوپ دینے کہ جی بالکل ہے جی اور نالا نے کدی بھی آگے حوصلہ کرو آدم نہیں میں کچھ کہہ رہے ہو آج کل ماحول ہی بڑھ گئے استغفر اللہ العظیم بھائی کسے منگتے ہوئے کہ فوراں کوئک نہ کریا کرو ججمنٹ کے پروفیشنل بکرے پروفیشنل بکاری ہو سکتا ہے وہ گھر روٹی نہ ہوئے مجبور ہویا پیا ہوئے لوگوں نے بارے اچھا سوچو یار لوگوں نے بارے پازیٹیو سوچیا کرو میں پکے بندے دسی ہے وہ بندہ 2 نمبر ہے تو جڑا دسن والا ہے یہ کنے دسی پہ 1 نمبر ہے توجہ ہے کہ نا یہ تو ہو گیا جی میں پکے بندے دسیا ہے کہ وہ بندہ 2 نمبر ہے جڑا دسن والا ہے یہ بارے کی خیال ہے بھئی یہ اتنے وہی نزول ہوندی ہے یہ بھی تو جھوٹ بول سکتا ہے نا ساڈا جو ساڈے کول خبراں ہوندیاں نے سانو اس بارے احتیاط کرنی پڑے گی ہن کہ انہاں ایک سچیاں خبراں کیڑیاں نے اور جھوٹیاں خبراں کیڑیاں نے اور یہ شیطان دا کام ہے شیطان بندیاں دے بارے ساڈے دلاں وچ غلط گمانیاں مومناں دے بارے بندہ مومن دے بارے پیدا کردا ہے اے تے میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں میرے نبی پاک مسجد نبوی کھڑے حضور کو ایک عورت کھڑی ہے توجہ ہے حضور کے سپورٹ کھڑی ہے وہ بندے مسجد کو گزرے انہاں تکیا کہ حضور ایک عورت کو کھڑے اندھیرا سے وہ اگے گزر گئے تک کہ حضور نے انہوں نے واپس بلوایا واپس آؤ وہ واپس آئے تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ عورت صفیہ بنت خی بن اخطب ہے میری بیوی ٹھیک ہے جاؤ سبحان اللہ جو ہے حضرت انہوں نے صرف تکیا حضور نے بلایا اور اپنا رشتہ دسیا اور پھر تمہیں ٹھیک ہے جاؤ اور وہ گئے نہیں اور اس کے اندر یا رسول اللہ اسی یہ سوچ سکتے ہیں کہ تواڈے کول کوئی غلط عورت کھڑی ہوئے گی حضور فرماتے ہیں تسی نہیں سوچ سکتے لیکن شیطان انسان دیاں رگاں وچ خون بن کے بھی داخل ہو سکتا ہے وہ تواڈے وچ غلط فہمی نہ پا دے میں تواڈے غلط فہمی دور کرنے واسطے تانوں دسدا کیسا معاشرے دے اندر عجیب ایک ساڈے اندر ایک رجحان پیدا ہو گیا کہ اگر ساڈے ہمسائے کے گھر کوئی مہمان آ جائے 1 تو 2 مرتبہ تو سانو فکر ہو جاتی ہے بندہ اتنے بار بار کیوں ہوتا ہے تو یار تو اس کے بارے پازیٹیو کیوں نہیں سوچتا جنی دیر تک تیرے کو مصدقہ اطلاع نہیں ہوتی تو پازیٹیو کیوں نہیں سوچتا تو لوگ نیگیٹیو کیوں سوچنا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے کیا میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں انہوں کو پوچھا ہر بندے کی پرائیویسی انہوں نے دخل در معقولات کرا انٹرفیئر کرا انہوں نے پرسنل میٹر دے اندر کہ دسو کون ہے نا تواڈے والے آ کے بیٹھے بندہ میرے کوئی شریعت حق میں دین دی جس چیز کا شریعت میں وہ حق نہیں دین دی میرے نبی پاک سرکار دا دین سمجھو بھائیو میرے نبی پاک سرکار فرماتے ہیں اگر تیرے ہمسائے دے گھر دے اندر دروازے میں ہلکی جی درز ہوئے وہ دے جو بھی اندر جھانکڑ دی کوشش نہ کرے توجہ ہے حضرات شریعت اس کو بھی منع کر دی ساڑا ہر بندہ صحافی بنیا بیٹھا ہے اینکر پرسن ہے ہر بندہ اپنے محلے کا ہر بندہ اپنے محلے کا اینکر پرسن وہ اپنے محلے دے ہر فرد تے مرد ہوئے عورت ہوئے وہ دے ہوتے بلا بے لاگ تبصرہ کر دیں اور بلا تعطل وہ دے ہوتے بول سکتا ہے کہ کون ہے کی کر دے کریکٹر کی ہے انہوں نے گھر کون ہے ہونے کی نہیں کر دے کی نہیں کھا دے تو وہ نے چندہ بڑا تھوڑا ہونا ہے وہ دے اچھائی بہت گھٹ ہوئے گی برائی دے انبار لگے ہو ساڑھے معاشرے دے اندر سوچن دا انداز بدل گیا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والو
اپنے بھائیاں دے بارے زیادہ بدگمانی تو بچو. وَلَا تَجَسَّسُوا، انہاں دے بارے زیادہ تجسس نہ کرو کہ کون نے کی کر دینے ایک کھاندے کی نے. انہاں چیزاں تو شریعت پر روک رہی ہے، لیکن ساڈا کام یہ کہ اسی دوجیاں تے بڑے عیب کڈنے ہیں. اینج کرن بڑا سوکھ ہے، اینج کریا کرو. اس انگلی کا رخ اپنے سینے ال کر کے اپنا محاسبہ کریے. ساڈے وچ عیب کتنے بجائے دوسرے دے عیب کڈن نالوں اگر اسی اپنے عیب کڈ لگیے تو میرے خیال نال دا سن فائدہ زیادہ ہونا. کی خیال ہے؟ دوجیاں دے عیب جو کڈنے آ جڑے اسی کڈ نہیں سکتے، صرف نشاندہی کرنے آ. پہلے بندہ یہ سوچے کہ کیا میرے وچ سارے عیب نکل گئے؟ تو میرے اپنے وچوں نکلتے نہیں پے، میں دوجیاں سدھار کرن دا ٹھیکیدار کیوں بنیا بیٹھا؟ ہر بندہ استاد ہے، ہر بندہ ٹیچر ہے، ہر بندہ دنیا سمجھانا چاہتا ہے، ہر بندہ مسلح ہے. حالت بہی جا رسید ہے کہ مسجد جڑے لوگ نمازی نماز پڑھن ہوتے ہیں، میں ایک خود اس کی ظاہری شاہد ہوں کہ لوگ نماز پڑھن مسجد آتے ہیں، لڑ کے نماز شروع کرتے ہیں، تو جڑا نمازی بھائی ہے نا ساڈا، وہ نال والے کہہ رہا ہوتا ہے بھائی جی تسی رکعتاں 5 پڑھیاں دوبارہ پڑھ. وہ بندہ ہے خدا، تو اپنیاں گندا رہے ہیں یا انہیاں گندا رہے ہیں؟ سوچنے لے کر کیا تو ایسی نماز پڑھیے کہ تو اپنے رب نال میں گفتگو بھی رہے ہیں تے نال والے دیاں رکعتاں بھی گن لیں گے؟ عزیزان محترم، اپنی ذات وچوں عیب کڈیے، کیونکہ انہاں نوں دور کرن تے اسی قدرت رکھنے ہاں. دوسرے دے عیب اسی ظاہر تے کر سکتے ہیں لیکن انہاں نوں دور کرن دی قدرت اسی نہیں رکھ سکتے. جبکہ اپنے عیوب اسی باہر کڈن دی قدرت رکھنے آ، یہ سانوں اپنے تے اختیار ہے کہ اسی اپنے عیب باہر کڈ دیں گے. تو پہلے اسی اپنے عیب کیوں نہیں کڈ دیں؟ دوسرے کی طرف انگلی اٹھانی اور تنقید کرنی یہ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے عیب کڈ کے اور صحیح میرٹ تے پورا انسان بن کے معاشرے سے رہنا ہے، اصل چیز ہے اور یہ تھوڑی جی مشکل ہوگی. عزیزان محترم، ہر خبر آج کل بندے آنے کی ہر خبر پر نظر، اسی جی ہر چیز سے بڑے باخبر ہیں اور سانو بڑیاں خبران نے اور وہ ساریاں خبران رکھ دینے اور خبران دے بارے جان دے. عزیزو خبران لگو، باخبر رہو، اپڈیٹ رہنا چاہیے. لیکن میری بات سمجھ کر لو، میرا اللہ قرآن فرمانے ان جاءکم فاسقم بنبأ، جدو بھی کوئی تیرے کو خبر لے کے آوے فتبینوا، اللہ فرماتا ہے وہ میں یقین نہ کری، وہ دی چھان پھٹک کر وہ تحقیق کرو دی. اور شریعت متحدہ حکم سنو، اگر کسی بندہ مومن دے بارے تو ان کو گل سنائی جائے، وہ دے جو 99 کرینے نکالو کہ ہو سکتا ہے نہ ہوئے. فار ایگزامپل تو ان کو بندہ دس دے کہ فلاں آدمی شراب پی رہا سی، انہیں تو پوچھو بھائی تو ویکھے؟ ہاں میں ویکھے. یار ہو سکتا ہے پیپسی پی رہا ہوگا، یار ہو سکتا ہے وہ سیمنہ پی رہا ہوگا. اس طرح میں 99 کرینے کڈو، مڑ بھی جے وہ بندہ ثابت ہوتا ہوئے تو مڑ بھی چپ کر جاؤ. لیکن سانس بندہ کہنا بھی میں ویکھے وہ اس دے ہاتھ وچ گلاس سی، جدی اگر چپ کر جا سان اگلا بتاؤں لگ گیا ہے وہ ہے یہ جدا شراب ہی پیندا رہندا ہے. میں بھی اگے کئی باری شک تے پیا پر میں مندا نہ پیا، اج تو دس کہتے مینوں پتہ لگ گیا. اللہ قرآن نے فرماتے ہیں ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تسی گمان کر کے سنی سنائی ایویں ایک بے سروتا گل تے کسی بندے دے بارے یقین کر جاندے ہو کہ ہاں وہ غلط آدمی ہے، کل نو تمہیں خبر ملی
کہ نہیں وہ خبر غلط سی تھی، اس بارے اللہ فرماتا ہے پھر تیروں ندامت ہوئے گی، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، تیری صبح ایسی ہوئے گی کہ تو نادم انسان ہوئے گا۔ اور بندہ مومن کے بارے جڑی غلط سوچ تیرے دل وچ رہی ہے اس کا ازالہ کیویں کرے گا؟ عزیزو شریعت مطہرہ تعین کرے گی کہ ایسا کیسے چل رہے، کیونکہ کسی ساڑھے واسطے رہنمات شریعت ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھو اے ساڑھے معاشرے دی ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ ایسی لوگاں دے بارے بدگمانیاں پال لینے اپنے دلیں بغیر کسی سانس بندہ آگے دس چاہاں کہ فلاں بندہ توڑے بارے غلط گل کر رہا سی، اسی اس گل کی تحقیق نہیں کرنی پہ گل سچی ہے نہیں، اسی اس دی الٹی تدبیر کرنے واسطے تیاری کر لینے اور اپنے دل وچ بات مکمل طور تے بٹھا لینے کہ ہاں وہ بندہ نہیں صحیح، میرا دشمن ہے، میں ہوں جو ہو سکیا وہ دے نال کرنا ہے، اسی اس تو شروع کر دیں۔ عزیزان محترم سانو صبر کرنا چاہیے، سانو حوصلہ کرنا چاہیے اور اس بندے کو معاف کرنے کے بارے اپنا ذہن بنانا چاہیے۔ بندے معاف کر دیو، لوگاں معاف کر دیو، اللہ واسطے معاف کر دیو۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں جب قیامت دا دن ہوئے گا تو میرا خالق فرمائے گا جبریل اعلان کر جنہ بندیاں دا میرے تے حق کے وہ اگے آؤ تے اپنا حق وصول کرو۔ بندہ کوئی پورے حشر دے میدان چو اگے نہیں آئے گا، اللہ فرمان کے جبریل موڑ اعلان کر، جبریل پھر اعلان کر کے تو لوگ پوچھیں گے جبریل ساڈا اللہ تے کی حق ہو سکتا ہے؟ تو پھر جبریل اللہ دے حکم نال دسن گے کہ جنہ بندیاں نے بندیاں نو اللہ واسطے معاف کیتا ہے وہ بندے اگے آؤ، وہ بندے پھر اگے آؤں گے تو اللہ فرمائے گا تساں بندیاں نو معاف کیتا ہے میری واسطے، میں آج تمہارے بدلے جو معاف کر چھے۔ عزیزان محترم کچھ پازیٹیو سوچئے، ساڈا عالم یہ ہے کہ مثال دے کے تو ہم سمجھانا چاہنا ورنہ اور بھی مثالیں بڑی ہیں۔ چار بندے اگر اسی بنا دیں نا مسجد انتظامیہ تے بغیر تحقیق تو اسا یہ کہندے آنا ہے مسجد دے پیسے کھاندے، وہ بیٹھ کے چائے پی رہے انہاں کٹھے اتفاقاً مسجد تے بندے آکھنا ہے اے ہن بالکل مسجد وچ بیٹھے رہے تے اے ہن مسجد دا مال ویکھ ہے، مسجد دے پیسے جوڑے چاواں پی رہے۔ توجہ ہے ذرا، اے تعریف دا جملہ کسے بندے دے منہ چوں نہیں نکلنا یار یہ کڈے گریٹ بندے نے، اپنا کام چھڑتے نے، اپنا وقت چھڑتے نے، ساڈے جتنا حصہ بھی دیندے نے تے وہ رب دے گھر دا کام بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ ساڈے معاشرے دا علمی ہے کہ وہ پنجابی چاہتے ہیں سچ ایمان نوں روندا کوئی نہیں۔ یہ کتنے چنگے بندے نے یار جڑے اپنا کام چھڑ کے موڑی تھے آ کے کام کرتے ہیں، انہوں نے داد دینی چاہیے، انہوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نہیں، ساڈے معاشرے کے اندر عجیب ماحول ہے، اسی غلط سوچن دے عادی ہو گئے۔ خدا را اپنے سوچنے کا انداز بدلیے اور اچھا سوچنا شروع کریے۔ تو ہمیں کیا کہ ہر بندہ اچھا سوچے گا کہ مثبت اثرات وہ دی طبیعت تے وہ دی صحت تے اس دے بڑے خوبصورت اور حسین اور مثبت اثرات مرتب ہون گے جب وہ دی سوچن کا انداز اچھا ہو جائے۔ معاشرے کے اندر خوبصورتی آئے گی اگر اسی اچھا سوچنا شروع کر دیں۔ ہر بندے تے جو الزام آ جائے ایک اس بندے آگے کہ الزام سچا بھی ہے، اس لیے تحقیق کی اللہ فرماتا ہے تحقیق تو بغیر گل نہ منی۔ کیوں؟ فرمایا فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کل تینوں ندامت نہ ہوئے کہ میں ایک ہی سوچ بیٹھا تھا، میں غلط سوچتا رہا۔ ہاں، ایک آدمی اشفاق حسین، اس دی کتاب زاویہ کے اندر اشفاق حسین لکھتا ہے کہ ساڈے محلے چ ایک عورت آئی، وہ بڑے اچھے کپڑے پہنتی سی، ریشمی بڑے ودیا، اور وہ ہمیشہ وہ گھر چ خوشبو آتی ہے۔ عورت اکیلی رہتی سی، وہ گھر چ خوشبو آتی سی،
وہ کپڑے بڑے بہترین نرم اور ریشمی پہنتی سی اور اپنے بچیاں نو اکثر وہ گھر چکڑ دیندی سی اور دے گھر مرداں دا آنا جانا سی اسی ملے والے کتھے کھلونا سی آکھنا ہے عورت نہیں صحیح. اشفاق حسین صاحب کہتے ہیں کہ اساں یہ کہنا کہ عورت نہیں صحیح کیوں یار یہ گھر مرداں دا بڑا آن جان ہے خیر مرد دے گھر ہوندے کدی کوئی آیا ہوندا گڈی کھلار کے کدی کوئی یہ خوشبو دے بوئے چ لگی تے ہوندی ہے خوشبو دے دروازے تو نہیں لگی تے ہوندی ہے. ایک بچیاں نو گھر نہیں بیٹھ دیندی انہاں نو جس لے بندے ہوندے نے بچیاں باہر کڈ دیندی جس لے نو ملن والے ہوندے نے یہ بچیاں نو گھروں باہر کڈ دیندی ہے اور یہ کپڑے بھی تے رنگ بھی کلی ہے. یہ سارے ایلیمنٹس جدوں اکٹھے ہوندے ہیں تے سن لگدا کہ یہ عورت صحیح نہیں بھائی توجہ ہے بظاہر وہ جڑے اسی اٹھا سوچنے والے بندے سان بھی ان کی لگتا ہے کہ عورت صحیح یہ عورت صحیح نہیں. اشفاق صاحب صاحب کہتے ہیں وہ عورت فوت ہو گئی. جب عورت فوت ہوئی اساں استفسار کیتا کہ یار یہ بی بی کون سی جڑی ہے کہ نبی ساڈے محلے آئی ہے تو تھوڑے دن رہی ہے تو فوت ہو گئی ہے یہ کریکٹر اور کردار کی سی وہ کون بندے سن جڑے دے بڑھاؤندے سن. وہ کہتے ہیں جدوں اسی استفسار کیتا تے سانو جڑی ندامت ہوئی وہ تواڈے نال شیئر کرنا چاہ رہے کیا. وہ کہتے ہیں کہ جڑا وسی آتے سن بھی ہر ویلے بڑے ریشمی کپڑے پہنے سانو پتہ چلیا کہ اس عورت کے جسم سے کوئی بیماری ہے جڑی کھردرے کپڑے پہن نہیں سکتی. ڈاکٹر نے کہا کہ تو ہمیشہ نرم کپڑے پہنیا کر کیونکہ اس سکن تے کینسر دی کوئی عجیب جی مرض ہے اور اس کی وجہ تو وہ بڑو بوئے دی کثرت نہ ہوتی سی جو ہر وقت اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتے رکھتی سی کہ لوگ میرے کو نفرت نہ کرن. جو جڑے مردوں کو ملن واسطے ہوتے سن ایک ڈاکٹر سی ایک خدا وکیل سی جنہاں نال مشورہ کر رہی سی کہ میرے دل قریب نے میں مرن تو پہلا اپنے بچیاں دے بارے تے اپنی جائیداد دے بارے وصیت لکھوانا چاہ رہی ہیں انہاں دا آنا جانا سی. جدوں وہ بیٹھتے سن کہ وہ بچیاں نے اس کو گھروں باہر کر دی سی کہ میرے مرن دی گفتگو میرے بچے نہ سنن گل حقیقت ہے جیسی لیکن اسی کی سمجھتے رہے یہ نہیں ساٹھے یہ سوچ ہی سیدھی نہیں نہ جا سکتی. اللہ فرما دے سوچ کے چھان پھٹک کر کے کسی گل دے بارے فیصلہ کریا کرو فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. کل کو تنوں ندامت نہ ہوئے کہ ایسا کچھ اور سوچ دے رہے واقعہ کچھ اور نہیں کرنا. عزیزان محترم بھائیوں اور سنگیوں آخری جملہ سنا رہے ہیں ایک واقعہ بڑی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. موضوع نال بھی ریلیٹڈ ہے تو بندیاں بھی راضی کرنا ہوتا ہے جڑے جمعہ پڑھن ہوندے. یہ موضوع جو مکمل نہیں ہویا لیکن پھر کبھی گفتگو ہو جائے گی لیکن اج دی گفتگو دا میں ہن آخری گل تو سمجھا رہا ہوں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیوشی دہلوی اللہ دے درویش ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے مرید نے اور اپنے وقت دا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش انہاں دا مرید سی اور اتنا دیندار بادشاہ سی کہ جنہوں خواجہ قطب صاحب کا مثال ہویا تھے آپ نے وصیت فرمائی سی کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھے جنہی تہجد قضا نہ ہوئی ہو. تے پھر بڑے بڑے جمعہ آیا کو جنازہ نہ پڑھایا گیا تے انہوں دا جنازہ اس وقت شہنشاہ ہندوستان سلطان شمس الدین نے پڑھایا سا. انڈیا کے اندر ایک بڑی عورت حکمران گزری رضیہ سلطانہ اس دا باپ سی. حاکم ملتان ناصر الدین کباچہ اس دا جوائی سی. بڑا دیندار حکمران سی. ایو جے حکمرانی چاہیے جے سانو جے پورے لاپ ہے ساڑھی ڈیمانڈ ایک یہ کہ اللہ سویا ساڑھی ڈیمانڈ ہے کہ سان اچھا حکمران عطا فرما. حضرت عمر ملک شام کو واپس کرو آئیں بس جملہ دے رہے ہیں تو ہوئی کر تے اگے ایک مائی دا خیمہ لگا ہویا وہ دے اندر داخل ہوئے تے فرماتے نے مائی کی آلی ہو سکیا چنگا آلے پترہ تے آپ فرماتے نے عمر کو جان نہیں. اس بڑی کو حضرت عمر فرماتے ہیں بھئی عمر کو جان نہیں ہے کوزا کیا ہو سنے ہیں ساٹھا حکمران عمر ہی. توجہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں مطمئن ہے
اس آخیا نہیں میں مطمئن نہیں ہوتے تھے. آپ فرماتے ہیں کیوں مطمئن نہیں؟ اس آخیا جدو دا بڑے خلیفہ میرے خیمے سے پیر میں دھریا. توجہ ہے کہ کوئی میرے خیمے سے اچھتے پیر میں دھریا میں مطمئن بھی ہو جاؤں. یا فرماتے ہیں مائی تینوں پتہ ہے تین بر ریاض ماتے ہوئی وہ خلیفہ ہے تے بندے بندے دے خیمے سے کیویں جا گئے بہت بڑی سلطنت ہے. تے مائی دی مائی سی وہ سا کیا تے انہی رکھ لے دنیا تے بڑی پوندا سی. ہائے ہائے توجہ ہے نا. حضرت عمر فاروق نے غصہ نہیں کیتا. آپ فرماتے ہیں عمر نہ راضی کی میں ہوتی ہے. اس کیا ہے تو میرے کام نے وہ کرا دے تو میں نے عمر نہ پر راضی نہیں. آپ چل رہے کہ انصاف ہے بڑی خیر خرید تو آیا نہیں. آپ فرماتے ہیں 10 مائی تیری کی کام نے. اس مائی میں چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. اس دسیا جڑے غریب ہوتے ہیں ایڈے حوث پرست نہیں ہوتے انہاں دی ڈیمانڈ بھی نکی نکی ہوتی ہے. ہاں جی اس نے سے جی میرے حضرت عمر نے اتھے کر دیتے تھے نالے فرماتے ہیں انہیں اتھے لکھنے تیندی میں عمر تے مطمئن ہو گئی. ایو جی حکمران ہوتے نے میری اینو سلطان طلب ارسلان سلطنت سلجوق کا بہت بڑا بادشاہ گزرے. وہ لگیا جائے تے وہ سپاہیاں نے کمائی دی گاں پھاڑ کے کھا لئی. سپاہی ہوتے ہیں سارے بندے ایک ہو جائے نہیں تو نہ بڑی گاں نہ دبا کی تھی کھا لئی. اس مائی کو پتہ لگا تو بادشاہ دے جڑے تھا سپاہی انہاں تیری گائیں ذبح کر کے کھا لئی چودی پی آئی. بادشاہ پھوڑ دے اوپر دریا کو پار پہ جائے مائی پھوڑ دے اوپر کھلو گی اسے کیا کھلا رہے بادشاہ. بادشاہ سواری لوگی کہ اس گھوڑے دی بات بات کیا کیا میں ایس پھوڑتے پکڑی کیا وہ اس پھوڑتے پھر نہ گل کر. بادشاہ تھلے لے بیٹھا اسا کیا مائی ایک تھی بکلا وہ اس پھوڑتے مکن بڑا اوکھا. جڑے وہ ساٹھے حکمران ہیں آج دے دور دے دنیا دے حکمران کسے بھی ملک دے اللہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک کوئی پتہ نہیں کہ اسا اس پھوڑ تو لنگنا کیویں. تو بہتر ہے یہ انصاف ہے اس پھوڑتے ہی ہوتا رہے. وہ کون تو پھوڑا بھی ڈیر پڑ گئی. یہ سمجھ ہے یہ کوئی ہون جنیاں پھوڑا نے کدی اتنا انصاف بھی ہوتا نا تے ساڑی قوم سے بھی ہو جانا. اللہ سونے سانو منصف حکمران عطا فرما. اے دے واسطے بھائی کو پتہ ہے کہ علاج ہے. مرض سارے دستے علاج کو نہیں دستا. میں تو علاج دستا چاہتا سب تو پہلے اسی آپ منصف مزاج ہو جائے. جدو اسا منصف ہو جانا ہے وہ دو انصاف ہو جانا ہے. گل میری جتھے دل جو لکھ لو میں بڑی تحقیق کو بات دس. کیونکہ جب اسا منصف ہونا ہے تو اسی چڑنے ہی منصف سے اسی ریاض منصف نہیں ہے. اس تو چڑھن لگیا غلطی کرنے جدو اسی منصف ہو گئے منصف چڑی جانے تو انصاف ہو جانا ہے. غلط ہی نہیں ہے. انہوں گانا کٹر دی بجائے اپنے نفس کا محاسبہ کرو. اسی منصف نہیں اسی مور لان لگیا انصاف کریے تے چنینے ہی ہونے جڑے منصف دے تو مرسان انصاف ڈھونڈن دی لوڑ نہیں پاؤنی. انصاف ساڈے بوئے تے آ جانا. مہربانی ہے بڑی میری گل یاد رکھیا. حضرت سلطان شمس الدین التمش ایک جدو انہاں دے مرشد ہوندے ہیں نا دربار وچ وہ آپ کرسی چھڈ دیندا تخت اپنا اس تھلے بہرانا تے اپنے مرشد نو تخت اُتے پانا. آپ تھلے پانا تے این کو تھلے مدینہ دیا کرسیاں ہوندیاں ہی جدو بادشاہ ہیٹھا پانا انہاں نے بھی کرسی چھڈنی پڑی تے وزیر کو کرسی چھڈن بڑی ہوئی. یہ تمہیں پتہ ہی ہونا ہے. میں انہیں بھی تمہیں کیڑی گل سمجھا وہ آندے تے لڑو تو میں دنیا چھڈ دیندا کرسی چھڈن بڑی اوکھی ہوئی. وہ جدو نہ ہونا انہاں وہ بادشاہ ہیٹھا بہرانا جدو بادشاہ تھلے پانا وزیر نو بھی کرسی چھڈنی پڑی. او ہن جڑے وزیر آئے انہاں آخیا ایس باپے سن بڑا اوکھیا کیتا ہے. کوئی نہیں تو سمجھے ان دی وجہ تو سن کرسی چھڈنی پوندی. ایس باپے سن بڑا وہ سمجھ آئیے کوئی باپیاں تو وزیر بڑے اوکھے ہوں گے کیونکہ انہاں دی وجہ تو کرسی چھڈنی پوندی. انہاں کیس باپے دا کچھ کرو تے اور کچھ نہ ہوئے
تے پھر اتھیار یہی ہوتا ہے کہ اس بابے بدنام کرو. یا کو پیسے لے گئے, یہ توجہ ہے بولو, یا کو بابے پیسے لے گئے, یا بابے تے کوئی بی بی بھگتاؤ. جب بابا نہ لیندہ تے کسے بی بی دے کے بابے اتے بھگتا دے ہوتا. بڑے ماسٹر مائنڈ بندے سانوں میں ایک عورت تیار کر لیا. انہوں نے کہا اس بابے ساتھ بڑا تنگ کیتا ہے کہ وجہ تو سان کرسیاں تو لانا پڑتا ہے. اسی اس بابے کا علاج کروا انہوں پلان کیتا. پلان کر کے انہوں نے ایک عورت تیار کی تے کچھ عورتاں دا عقل گوت پیچھے ہوتا ہے تے کچھ جانا گوت پیچھے بھی کوئی نہیں ہوتا. تے جڑے کڈن والے بیلی آؤ تے سیری چ بھی کڈ لئی تے گوت والا تو ان کی باہر پیا ہوتا ہے. انہوں کڈنا کیڑا اوکھا ہوتا ہے. سیانے کڈن والے دے اندر میں سیانے اکھائی جو ظلمہ کڈ لئی. انہاں بی بی نو کوئی جس طریقے نال بھی انہاں مائنڈ تیار کیتا انہاں برین واشنگ کیتی کر کے انہاں عورت تیار کر لی. تو اس لیے بادشاہ دا مجمع لگا کھڑا ہوئے تے بزرگ آ کے اتے بان بادشاہ کا مدروف پہ تو آ جانا ہے کہ اے پلان ہے. وہ سارا پلان انہاں دا ہو جڑا ہے انہاں وہ ڈرامہ سی وہ دی وہ جتنا بھی انہاں دے ڈائیلاگ سن انہاں وہ سارے سیٹ کر کے لو جی بادشاہ بیٹھا. اتو سرکار آئے خواجہ قطبالدین آپ آئے تھے. وہ بادشاہ حسب معمول تعظیماً تخت چھڑ دیتا اور تھلے بیٹھ گیا. جب وہ تھلے بیٹھا وزیران بھی کرسی چھڑنی گئی. بڑی پرابلم ہے, بڑے اوکھے ہیں پر خیر ہو گیا آج تیرا کچھ کر لیں گے. وہ جناب تھلے بیٹھے. اتو ایک عورت آئی اس بچہ چکیا ہوا ان کی جوڑی بچہ ہو سکیا بادشاہ سلامت میں تو میرا پتر دونوں انصاف لینا ہے. سرکار فرماتے ہیں ہاں. بادشاہ کہتے ہیں انصاف ملے گا. سب انصاف کرنے ہو سکیا بادشاہ مقدمہ ڈیر بڑھتا ہے تے بڑیاں نال انصاف کوئی نہیں ہوندے. عدالتاں انہاں دیاں اپنیاں ہوندیاں نے. جے کوئی میرے نال انصاف کرنے تو میں گل کرنی ہے. اور یہ حقیقت ہے بھائیو. انصاف ونسٹن چرچل دوسری جنگ عظیم تے لوگاں ان رپورٹ دیتی کہ ملک دی حالت نگفتہ پہ ہے. یو اے ای ٹوٹ جائے گا, یونائٹڈ کنگڈم یو کے ٹوٹ جائے گا, لندن دیا گلیاں ویران ہو جانیاں. ونسٹن چرچل کہتا ہے کیا عدالتیں انصاف ہو رہے ہیں؟ انہیں کیا ہو رہے ہیں. انہیں کیا جاؤ مٹھی نیند سو جاؤ. جس ملک کے انصاف ہوتا ہوگا کوئی دشمن ہرا نہیں سکتا. توجہ ہے وہ ساڑھے جاٹاں دے ہوتے نے دنیا مطلب دی انصاف نہیں رہے بھائیا. وہ انصاف نہیں نہ رہے. چوکیدار تو لے کے صدر تک جس ملک کے ہر جگہ تے بے انصافی ہوتی ہوئی ہوتے معاشرہ اچھا معاشرہ کی میں بڑھ سکتا ہے. اور میں کسے بھی حکمران ہوں بے انصاف نہیں آتا. میں مسجد بین آیا اور بھان کہہ رہا تسی بے انصاف ہو. میں بے انصاف ہوں تسی بے انصاف ہو. جدو اسی انصاف کرنا شروع کر دینا ہے اپنے گھر کو اپنی ذات کو اپنے محلے اور گلی تو انصاف نہیں کرنا ہے تو تخت تک ہر جگہ تے انصاف ہو جائے. دوجیاں نو بے انصاف کہنا نالوں پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو. کیا اسی منصف ہاں جڑے انصاف کا خون اسی سب تو پہلے کرنے ہیں پھر توڑ تک انصاف کا خون ہوندے. آؤ گل سمجھو وقت کا دامن بڑا تنگ ہے. بادشاہ نے کہا انصاف ہوئے گا گل کر. انہیں کہا گیا جنہاں تسی تخت تے پائے جڑے بابے ہوئی دے انہاں دا میرے نال تعلق سی بڑا غلط قسم دا. اے بچہ انہاں دا ہونے بابے ہوئی میرے نال گل ہی نہیں سنتے. میری کوئی انہاں نال میری گل سن دے نہیں. وہ میرے سیان دے نہیں. توجہ ہے جدو بابے اور آئے گل سنی نا بادشاہ تلوار کٹ گئی. اسے کہا میں تیری گردن لا دینی ہے تو میرے مشکل نال گل کی میں کی تھی. تو سرکار تخت کو تھلے لے آئے. تخت تو تھلے لے آئے. اس عورت کے نال کھلے ہو گئے.
بادشاہ کہ سرکار تسی کیوں تھلے لٹھے ہو؟ فرمایا کدے اتے الزام ہوئے انہوں نے چر تخت تے پانا ہی نہیں چاہیے جنی دیر تھی وہ اپنی صفائی نہ پیش کرے ایتھے دنیا نو پاک ہو جائے کسی دو نمبرہ جو مڑوی آنے دسوئے مجھے نکالا کیوں گیا ہے یہ کو سمجھ ہوتی پہ کوئی نہیں پہ پتا لگتا مجھے نکالا کیوں گیا ہائے حضرات محترم میں نے کوئی پتا نہیں کیا ساٹھا حکمران چور ہے یا نہیں میں نے اتنا پتا ہے کہ اگر حکمران کے الزام آوے تو ان کے ٹہرچ کھلو کے کہنا چاہیے دس ہو جی میرے تے الزام ثابت کرو اگر ثابت ہویا کہ سزا دیو نہ ثابت ہوئے تو میری عزت نہ موڑ اٹھے پاؤ طریق یہ ہے میں کوئی خبر نہیں کیونکہ میں اس بارے تحقیق ہی نہیں رکھتا کہ کون کیا ہے میری اس بارے علم نہیں ہے میرا اس بارے کوئی علم نہیں آپ تھلے اتر کے اس عورت دے نال کھلو گئے تو فرمایا بادشاہ انصاف دے تقاضے پورے کر ہائے ہائے کیسے لوگ سن وہ اس سے جو عزت والے سن کہ انہوں نے عزت سطحی نہیں سی انہوں نے عزت تے مینار رشوت اور بیگز کی سیاست تے نہیں سن کھڑے انہوں نے عزت تے مینار سچی اور سچی رسول اللہ نال کمٹمنٹ تے کھڑے آئے سرکار تھلے کھڑے ہو گئے بادشاہ کیا بی بی تو دعویٰ کیتا ہے البینۃ علی المدعی شریعت کا قانون ہے کہ گواہ ہو لیا جڑا مدعی ہے والیمین والا من انکر اور قسم وہ بندہ دے جڑا دعوے دا انکار کردا ہے بادشاہ کیا تو دعویٰ کیتا ہے نہ بزرگاں تے گواہ لیا تے گواہ ہر جگہ تے ہوندے گواہ لگ جاندے جیویں تے گواہ ہونا میں دی انہوں نے قیمت ہوتی ہے کوئی گواہ تے وہ سید یعقوب شاہ بھی فرماندے ہوندے ہیں سید یعقوب شاہ صاحب ہاں فرماندے ہیں کوئی گواہ تے زردے دی پلیٹ تے بھی لگ جاندے تے مڑ جیویں دی گواہی ہوئے اوویں دا وہ قیمت بھی انہوں دی اوویں بدی کردی عزیزو جھوٹی گواہی نہ دو تے سچی چھپاؤ نہ یہ شریعت کا قانون ہے بی بی آکھے نہیں ہے گل یہ انہاں دا بیٹا تعلق سی بچہ پیدا ہویا اور میری گل نہیں سنتے بادشاہ کیا گواہ وہ جڑے وزیر آئے جنہاں نوں بیٹھا مان تو بڑی تکلیف ہوندی ہے انہاں آکھے جی اسی گواہی دینے ہیں کہ انہاں کے ادے ہون جان بڑا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کہتا ادے ہون دے جاتے بڑا ادے مڑے مطلب یہی بنتا ہے بادشاہ کیا سرکار اور تھوڑی باری توجہ ہے لیکن صدقے جامع درویش پریشان نہیں ہوئے کہ سچی اور پریشان ہوتے ہی آپ نے فرمایا بھئی میرے لو میری صفائی میرے مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے اگلی پیشی کا ٹائم ہو گیا پیشی اگلی کا وقت آ گیا سرکار تشریف لے مجمع بڑا اکٹھا ہو گیا کہ دیکھیے بھئی آج جو کی فیصلہ ہوتا ہے اس گل کا نتیجہ کی نکل رہا ہے کیونکہ بزرگاں دے بڑا الزام ہے تے دی ہوئے صفائی کیویں دیندے تے بزرگ صفائی ٹکا کے دیندے ہوندے انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے مجمع لگ گیا فرماندے بی بی ایک باری گل مڑ سنا اس عورت نے گل سنائی آپ فرماندے بی بی یقین نہیں ہو سکے یقین ہے آپ فرماندے گواہ ہو گواہی ایک باری پھر دیو گواہ گواہی دیتی جدو نہ گواہی دیتی ہو نہ وہ گواہی پھر دیتی بادشاہ کہنی ایک گواہی اگے ہو گئی ہے لیکن مڑ ہو گئی ہے ہن واری جی تہاڈی ہے توجہ ہے تہاڈی اللہ اکبر حضرت علی وقار اللہ دے ولی بولے حضرت خواجہ معین الملت والدین معین الدین چشتی اجمیری عطا رسول فی الہند آپ فرماندے بادشاہ جھگڑا اس بچے دا جوئے ایدے کوئی پوچھ لینے دس تیرا ابا کون ہے دس تیرا ابا کون ہے بی بی بڑی خوش ہوئی کہ بچے کی بھی بلا بول سکتے پر میں یہ مقدمہ جیت گئی گواہ بھی بڑے خوش ہوئے وزیر بھی باسی جیتے پایا یہ مقدمہ دیا ساڑھے گول ہے
اللہ اکبر. لیکن حضرات انہاں دا عقیدہ سی بولنا کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قرآن بھی آتا ہے جڑے بموڑے ہیں جو کدو بول دے, جڑے جوڑیے ہیں جو کدے بول دے نہیں. قرآن کہہ رہے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کیویں وہ کلام کرے جڑا بموڑے وچ بچہ ہے. لیکن جدو یہ کلام اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا نبی نے سماعت فرمائی کہ اللہ دے نبی بھی اپنی ماں دی جھولی چ بولے. جب اللہ دی ولیہ نے اشارہ کیتا انہاں کیا کیف نکلم, مریم میں بچہ کیویں بول سکتا ہے؟ فاشارت الیہ, کہ اللہ دی ولیہ نے بچے وال اشارہ کیتا. توجہ ہے حضرات, کی کیتا؟ اللہ دے ولیاں دا اشارہ ہوئے تے جڑے نہیں بولن والے ہوئے وہ بھی بول پیندے نے. حضرت مریم نے اللہ دی ولیاں نے اشارہ فرمایا کہ ایدے کولوں پوچھو نہ کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, مریم بچہ کیویں بول سکدا ہے تے جوڑی وچ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی گود وچ بولے. تے انہاں لوگاں نوں مخاطب کر کے فرمایا قال پتھر بول بولے نے بچہ دے. خواجہ قطب صاحب بڑے مطمئن نے, وہ بھی مطمئن نے, میں بولنا کوئی نہیں کہ وہ مطمئن نے اور جب کوئی نس کرنا, کیونکہ حضور میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی دادے نے آپ فرماتے ہیں ہر مشکل دی کنجی سناٹا چھا گیا. جدو ماں دی جھوڑی چ بچہ بولیا تے بول کے کہندا ہے بادشاہ اللہ دا ولی سچا ہے, میری ماں جھوٹی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے ولیاں دی شان کی ہوندی. اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے. بادشاہ کیا دسو جی انہاں نوں سزا کی دیواں؟ اللہ اکبر, سزا کی دیواں؟ میرے خواجہ قطب بولے آپ فرماتے بادشاہ فیصلہ میں کراں گا, سزا کیے. آپ فرماتے نے سرکار فرماتے نے بادشاہ فقیر بدلے نہیں لیندے, فقیر معاف کر دے ہوندے. فقیر بدلے نہیں لیندے, فقیر معاف کر دے. فرمایا جاؤ تھانوں معاف کیتا ہے, لیکن ایک گل ضرور ہے, جڑی اچھی کرسی تے تاج وے کے تھانوں چلن ہوئی ہے, اے تاج اپنے نہیں ملے, کسے دی عطا نال ملے ہوئے نے. اے تخت اپنے نہیں ملے, کسے دی عطا ہے. تے جنہاں نوں کسے دی عطا ہو جائے, دنیا ایک پاسے ہو جائے, انہاں دی عزت وچ کمی نہیں ہوندی. حضور میاں صاحب نے بڑا حسین جملہ بولیا. آپ فرماتے ہیں جیڑیاں گٹیاں آپے گٹیاں تے کدی نہ چڑھن اونچائیاں, او گٹیاں
چوے جنہ دا عقیدہ اے ہوئے میں گڈی ہاتھ ڈورے سجنے چل رکھے مجرے واجب نہیں بچی محبت تے مندہ یار نو کہنا میرے بچے اور میرے عزیزوں اگر تواڈے کول کو خبر آئے تو اس خبر نو فوراً سچا نہ سمجھو سارے الزام اور ساریاں خبراں سچیاں جتنے ذرائع اخبار